نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات جو ہمیں قرآن میں ملی اور ان کی تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے مطابق آدمی سفر طے کر لے۔ ہم اس مسافر خانے میں ایک خاص سمت میں ہی چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پائیں گے، اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہ سمت متعین ہو جاتی ہے قطعیات سے، اخلاص کے ساتھ، قرآن و سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور اس میں سبیل المؤمنین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت متعین کر کے چل پڑے۔ ان کے پیچھے صحابہ کرام کی پوری جماعت چل پڑی۔ صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ چل پڑا، اس میں امت ساتھ ساتھ ہوتی رہی، چلتی رہی۔ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، ان کو بھی اس راستے پر آنا ہے اور اس راستے کو حاصل کرنا ہے، تو سمت تو متعین ہو چکی، لیکن بیچ میں راستے اور پگڈنڈیاں وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی ہے، وہی لائن ہے، اسی جہت پہ چل رہے ہیں، اسی سمت میں جا رہے ہیں اور انہی پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں، تب تو آپ عین حق پر ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ لیکن ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، کچھ ادھر نکل جاتے ہیں، غلطی سے یہ ایگزٹ لیتے ہیں، جانتے بوجھتے لے لیتے ہیں، یا رک جاتے ہیں، یا الٹی سمت میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب آگے آپ کو فاصلے کی وجہ سے وہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا، یا جو لوگ آپ کے آگے ہیں ان سے اطمینان نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں ہے، یا ان کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، تو آپ انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مسلمانوں ہی میں، سمت تو یہی رکھتے ہیں آپ، لیکن گلیاں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ایگزٹ ادھر ادھر لے کر چل پڑتے ہیں۔ تو اب اس میں انسانوں کا جب تذکرہ ہوگا تو دو قسم کے گروہ بن جائیں گے۔ بعض تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس سے اختلاف کر کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ گمراہی اسلام اور کفر کی گمراہی، یعنی انہیں وہ سمت ہی سمجھ میں نہ آئی، وہ راستہ، وہ ڈائریکشن ہی انہوں نے صحیح نہ سمجھی، وہ الٹی سمت میں چل رہے ہیں، کسی اور راستے پہ چل پڑے ہیں۔ گویا یہاں سے آپ کو M25 لینی چاہیے تھی، موٹر وے، اگر آپ کو برمنگھم جانا ہے فرض کیجئے، آپ نے اس کو چھوڑ کے الٹی سمت میں کوئی اور جنکشن لے لیا، یا کوئی اور موٹر وے لے لیا، یا اسی کی الٹی سمت پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ہو، یا ان سے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا اپنی کسی اور وجہ سے، خود سے باطن ہو، تو یہ سارے لوگ تو ظاہری بات ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، ان کی گمراہی متفق علیہ ہے۔ لیکن یہ لفظ گمراہی ایسی اصطلاح بن گئی ہے کہ جس میں چونکہ وسعت بہت ہے، لیکن عام آدمی اس کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ علماء اس کی اصطلاح میں، اس لفظ کے استعمال میں جو وسعت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اسی انداز سے اور اسی عنوان سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گمراہ عربی میں جس کے لیے ضال کا لفظ استعمال کریں، یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو بہت چھوٹا ہو جائے، اور پھیلانا چاہیں تو بہت پھیل سکتا ہے، یعنی اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان طبقے میں، انڈو پاک میں بالخصوص، جن کی کچھ نہ کچھ تعلیم دینی ہے موجود، وہ اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی کا مطلب بس یہی ہے کہ آپ حق کے راستے سے ہٹ کے کفر میں پڑ گئے، شرک و بدعت میں پڑ گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ گمراہی
یا ضال ان تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوگا جو اس سیدھے راستے پر ذرا سا بھی ڈیٹور کر کے پہنچے، تب بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو کے ڈائریکشن صحیح لی، سمت صحیح ہے لیکن تھوڑا ادھر ہو گئے، تھوڑا ادھر ہو گئے، تو یہ سارے لوگ ضال ہوں گے۔ چنانچہ یہ لفظ ضال ایک اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوگا جو صحیح سمت میں ہو اگرچہ، لیکن اس کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اس لیے کہ آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، یا رات کا وقت ہے اور ماحول روشن نہیں ہے، اندھیرا ہے اور کوئی اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے، یہ بھی راستہ نہیں پہچان پا رہا اور ادھر ادھر ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں پا رہا، وہ اخلاص سے چلا جا رہا ہے لیکن یہ اس کو پہچان نہیں پا رہا۔ تو یہ سارے شیڈز گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام اور کفر کا فرق وہ تو واضح ہے کہ جو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سبیل المؤمنین کہتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ جس راستے میں چلتے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ برا ہے، کیونکہ ان کا راستہ بدل گیا، اب یہ گمراہ ہے، اب یہ راستے سے ہٹ گئے۔ تو جو اسلام سے نکل گئے اب ان کو چھوڑ دیں، وہ جو گمراہ ہیں یا ضال ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ اہل کتاب جو گمراہ ہیں، ضال ہیں، قرآن ان کو ضالین کہتا ہے، وَلَضَّالِّينَ میں نصارہ آ گئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں ہی میں۔ جب مسلمانوں کے سارے طبقے اور فرقے متعین ہو گئے تو اس میں سے سب سے زیادہ صحیح راستہ کس کا ہے، اس میں ہمیشہ فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا میرے راستے پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جس کو پھر صحابہ نے فالو کیا ہے، اور امت اسی پر سبیل المومنین بناتی چلی آ رہی ہے سینہ بسینہ آج تک۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں ہی میں تمام طبقے یا فرقے یا گروہ جتنے بھی اٹھیں گے، آئندہ اٹھ رہے ہیں یا اٹھ چکے ماضی میں، وہ سب کسی نہ کسی جہت سے اس میں ایک بریک لے آئیں گے۔ وہ یہاں کٹ جائیں گے علماء سے کٹ کے، وہ جو مین اسٹریم کو لے کر چل رہے ہیں، انبیاء کے ورثاء ہیں، یا وہ اس سے بڑھ کر صحابہ سے کٹ جائیں گے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی کٹے گا۔ جو وہاں سے کٹے گا وہ تو بالکل گمراہ ہے، وہ تو پھر ایسے درجے کا گمراہ ہے کہ جس کے لیے اب وہ سمت بھی متعین نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور سمت ہے نہیں۔ صحابہ کی جو سمت ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ وہ ڈائریکشن کسی نے ٹھیک طے کر لی ہو، لیکن صحابہ کو اگر وہ چھوڑ کے نکلتا ہے تو بہت خطرے میں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہوگا، اور اس بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صحیح راستے پر کبھی آ ہی نہ سکے اور اسلام سے ہی خارج ہو جائے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، صحابہ سے بغض و اناد کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس ٹریک پہ رہنے تو دیں گے نہیں، تو ختم ہو جائے گا، کہاں بچ پائے گا۔ بہرحال تو اب وہ سارے لوگ جو اس راہ پر آنا چاہتے ہیں، مثلا شیعہ حضرات ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، جہمیہ کرامیہ ہیں، اسی طریقے سے قدریہ جبریہ ہیں، مرجیہ ہیں، اور جتنے طبقے گزرے بہت سارے، یہ سب اپنے اپنے طور پر قرآن اور حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر گامزن ہیں۔ ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے تبھی تو اس راستے پر ہیں، یہ فطری بات ہے۔ اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور یہ سارے شیڈز ہیں اس کے، اور ہر شیڈ کے لیے آیت بالکل اپلیکیبل ہے، جو جمعے کی سورہ کہف میں پڑھی جاتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ رہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری تگ و دو
گمراہی پر رہی، راہ راست سے ہٹتی رہی، بھٹکی رہی. وہم یحسبون، اور حال یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت ہی قیمتی کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو بہترین کام کیا، وہ بالکل صحیح راستے پر ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بالکل پرفیکٹ چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی ساری تگ و دو الٹی سمت میں غلط راستے پر چل رہی ہے. تو اب یہ تعین کرنا کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ الٹیمیٹ ہے، جبکہ جہت طے ہو چکی ہے اور 15 راستے 100 راستے سب اسی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے پرپیچ راستے اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. الٹیمیٹ ڈائریکشن تو درست ہے، سب اسلام ہی کی طرف ہے، لیکن مختلف جو پگڈنڈیوں میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ راستے میں کھپ گئے اور پہنچ نہ پائے منزل تک، اسی میں سرگرداں رہ گئے تو ختم ہو گئے، نقصان ہو جائے گا. تو یہ سارے لوگ گمراہ کہلائیں گے کہ جو اس راستے سے ذرا سے بھی ہٹے ہوئے. اچھا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عام آدمی کو تو ظاہری بات ہے فیصلہ نہ کرنا چاہیے نہ کرنا ہے. اہل علم کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو یہ متعین کرنا ہے کہ یہ عمل، یہ چیز، یہ فکر اس راستے کی درست ہے، یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے، یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. انہیں یہ بتانا، لوگوں کو سمجھانا یہ لازم ہے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ ہر سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کی وہ کون سی سائنس ہے جس میں کسی اور پر لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے. علماء کی بات سن کے لوگ، چونکہ ان کے ذہن میں گمراہ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علماء صرف یہی کام کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہر سائنس میں، ہر فیلڈ میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے علمی درجے میں. اس سے کوئی پریکٹیکلی عملی طور پر لڑائی جھگڑا نفرت نہیں ہونی چاہیے، وہ سب اپنی جگہ. اس عمل کے غلط ہونے کو لوگوں پر واضح کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ سوال کہ بھئی علماء جو ہے وہ ہر ایک کو کیوں کہتے کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک آرٹیکل لکھیے اور اس کو پبلسائز کیجئے، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی فیلڈ میں. میڈیکل کے آرٹیکل آپ لکھیے، اپنے پبلسائز کیجئے، آپ کے اوپر کمنٹس پہ کمنٹس آتے چلے جائیں گے. آپ کسی بھی معاملے میں اپنی کوئی رائے دیجئے، فلسفے میں دیجئے، آپ کے اوپر 10 لوگ رد لکھ دیں گے آپ کا. یہ رد کرنا، اس چیز کی انیکیوریسیز بتانا، اس کی غلطی بتانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ شوق ہے اور کر رہے ہیں. انتہائی ضروری کام ہے، یہ دین کی ضروریات میں سے ہے کہ وضاحت کی جائے. یہ سرحدوں پر حفاظت کرنا ضروری ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے دوسرے پر رد کرے گا جتنا وہ سمجھتا ہوگا، بس اس کا یہی کام ہے. وہ صحیح کر رہا ہے، دیانتداری سے کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا کوالیفائڈ بھی ہے، اس کا متحمل ہے، یعنی وہ اس کا مستحق ہے کہ یہ کام کر سکے، یعنی وہ کوالیفائڈ ہے اس فیلڈ میں، تو بس اس کا عمل درست ہے. اسی لیے ان کا کہنا درست، میرا اور آپ کا کہنا درست نہیں. علماء کا یہ بات کہنا، بڑے ائمہ کا یہ بات کہنا کہ فلاں فرقہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے. امام احمد کا یہ کہنا کہ کلام جو ہے یہ جو اس میں لگتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. امام ابو یوسف کا یہ کہنا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے. یہ سب بالکل درست ہے، ان کے لیے ایسا ہی جیسا وہ سمجھتے ہیں. علماء کے لیے کہنا، جو دیوبندی ہیں ان کا یہ کہنا کہ بریلوی حضرات کے یہ اعمال بدعت ہیں، بالکل درست ہے. ان کو یہی ایسے ہی کہنا چاہیے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حق سمجھتے ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے. بریلوی حضرات جو اہل سنت میں دیوبندی حضرات کو گستاخ رسول سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو ان کا یہ حق، ان کی مجبوری ہے، وہ جو سمجھتے ہیں وہ اس کو کہیں گے. بس تعصب نہیں ہونا چاہیے. اہل حدیث حضرات کو لگتا ہے کہ یہ شرک ہے، تو ان کو وہ کہنا ضروری ہے. تو جو لوگ اہل علم ہیں ان کو یہ، ہاں مسئلہ خالی یہ ہو گیا کہ یہ کام 1400 سال سے ہو رہا تھا، اور دنیا کی ہر فیلڈ، ہر سائنس میں ہوتا ہے. حدیث کے محدثین کے آپس میں جو جرح آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسی سخت باتیں لکھتے ہیں، ہمیشہ لکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ اہل علم کا ان سے ایکسیس نہیں ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو بھی اچانک سے لگتا ہے اردو میں جو ان کے لیے آسان کر کے ڈال دیا گیا، اور گوگل کر کے وہ یوٹیوب پہ یا ویب سائٹس پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں فلاں فتوی، اور لا کے بھیج دیتے ہیں ادھر ادھر کہ جناب دیکھا فلاں بھی اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی ان کے کام یہی ہے، ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس پر رد کرنا. اگر وہ غلط ہے تو ضرور ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے.
اور جو درست ہے اس کو سپورٹ کرنا. تو ایک لائن متعین کر لی, ایک گائیڈ لائن متعین کر لی, اور اس پر, اور اسی لیے آپ جب لکھتے ہیں, آپ اپنا خود آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس میں خود بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی لمیٹیشن ہے. اس کے جواب میں ہم بتاتے ہیں کہ یعنی جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ اس پہ خوب جوابات لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں یہ اس میں کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے, یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا. نہیں کرتے ہیں. کتنی دفعہ آپ کو کریکٹ کر کے بھی بھیجنا پڑتا ہے آرٹیکل چھپوانے کے لیے, بہت دفعہ وہ قبول بھی نہیں ہوتا, رد کر دیا جاتا ہے. ہر آرٹیکل پہ جو لوگوں کا کرٹیسزم ہے وہ آتا ہے. بس جس پہ ہمیں اور آپ کو متفق ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں منافرت نہ ہو, نفرتیں نہ ہو, دلوں میں کینہ و حسد و بغض نہ ہو. لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح کریں, عوام الناس کو بتائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں ان باتوں سے جن کو وہ غلط اور گمراہی سمجھتے ہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ, ادب اور لحاظ کے ساتھ. اسی لیے آپ کو پھکڑ زبان اور لچر زبان استعمال کرتے ہوئے علماء نظر نہیں آئیں گے, وہ ایسا نہیں کرتے. میں مولویوں کی اور مقررین کی بات نہیں کر رہا, میں لکھی ہوئی فتووں کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو پڑھیے, آپ کو کہیں ایسی زبان لوگوں کی استعمال ہوتی ہوئی نہیں نظر آئے گی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. کچھ لوگ کرتے ہوں گے کبھی, لیکن عموم ایسا نہیں ہے. سوال کیا جاتا ہے, اس کا وہ فتویٰ دیتے ہیں, بھئی فلاں یہ عمل کرتے ہیں, آپ کے نزدیک یہ گمراہی ہے, وہ لکھتے ہیں. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہ دیانتداری سے یہی سمجھتے ہیں. اب وہ مخلص ہے, اس میں علم ان کے پاس ہے اور انہوں نے اخلاص سے یہ کام کیا ہے, تو وہ غلط سمجھتے ہیں, تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہی تو اجتہادی غلطی ہوتی ہے. اجتہادی غلطی پہ پکڑ نہیں ہوتی. ہاں اگر نیت ان کی درست نہیں ہے, تعصب میں ہے, تحزب میں ہے, اپنے گروہ کی وجہ سے, اپنے لوگوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو دھوکہ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. چنانچہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ خود مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دیوبند کے ہی ہیں وہ, اور دیوبند کے لوگوں نے ان کے خلاف بولا جب ان کو لگا کہ یہ کچھ چیزوں میں ادھر ادھر ہوئے ہیں, بالخصوص اہل تشیع کے حوالے سے. سلمان ندوی صاحب کے بارے میں کھل کے لوگوں نے کہا, ان کے بارے میں لکھا, بولا, بول رہے ہیں, فتوے آ رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اپنے ہیں تو ان کو نہیں رگڑیں گے اور دوسروں کو رگڑیں, ایسا نہیں. کھل کے بات کرتے ہیں, کیے بریلوی حضرات بھی یہ کرتے ہیں. ان کے پیر کرم علی شاہ جو ہیں, انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ جو تحذیر الناس کتاب ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے اندر حدیث ابن عباس کے اوپر ایک گہری بات, ایک دقیق بات ہے جو ذرا مشکل ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا. اس پہ انہوں نے کلامی انداز سے اور منطقی انداز سے بڑی ایک بحث کی ہے, اور ختم نبوت کے حوالے سے تذکرہ ہے جس کو قادیانی حضرات لے کر اپنی شان میں بیان کرتے ہیں, اور اس سے ایک گویا کلمۃ حق ارید بہ الباطل سے وہ یوں اس سے اپنے لیے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس پر ان پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے انکار ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت کو انہوں نے گویا نہیں قبول کیا, لیکن وہ عبارت کے سمجھنے میں وہاں ان سے مغالطہ ہوا ہے. اس لیے کہ پوری کتاب میں اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بہت وضاحت سے اپنا عقیدہ بیان کیا ہوا ہے. وہاں تو انہوں نے ایک احتمالاً یہ بات کہی ہے کہ اگر زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ایسا ہوتا تو زمانی اور مکانی اعتبار سے یہ ہے کہ نہیں ہے. وہ ایک لمبی گفتگو ان کی زبردست ہے, علمی ہے لیکن کافی بھاری ہے, تو اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس بنیاد پر ان پر فتویٰ لگایا کفر کا, اور اس کا جواب پیر کرم علی شاہ صاحب جو ہے وہ ازہری ہیں, ازہر بھی جب گئے تھے تو اب تو انتقال ہو گیا ان کا, تو انہوں نے اس کے جواب میں اس کے بارے میں لکھا کہ اس سے ختم نبوت کا انکار کہیں نہیں نکلتا, بلکہ وہ عبارت کچھ ہے ایسی. اب اس بنیاد پر دیوبندی حضرات کی حمایت کرنے کی وجہ سے, یا قاسم نانوتوی صاحب کی حمایت میں, یا ان کے بارے میں کچھ جملے لکھ دینے کی وجہ سے کہ نہیں اس سے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جانا چاہیے, کیونکہ یہ بات وہ نہیں کہہ رہے ہیں, اسی کتاب میں اور جگہ یہ وضاحت کر چکے ہیں. اس ایک جملے کو خالی پکڑ کے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. اس پر جو ہے بریلوی حضرات نے ان کے خلاف جتنا کچھ محاذ قائم کیا کہ ظاہر بات ہے ان کے حساب سے یہ تھا کہ کفر ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر نہیں, تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. کافی کچھ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, لکھا ہوا بھی بہت کچھ ہے. یہ ہر گروہ میں ایسے ہوتا ہے, اور یہ اس لیے نہیں ہوتا اپنے لوگ, اس لیے کہ ان کو یہ چیز حق لگ رہی ہے, وہ اس کے خلاف کیوں نہیں کہیں گے.
کوئی جتھا بندی تھوڑی ہے. جہاں ہے ایسا وہ خود جانے, اللہ کے جواب دہ ہوں گے. اسی لیے بھی تبلیغی جماعت والوں میں سے جو انڈیا کے اندر بمبئی میں ان کا پورا ایک نظام ہے, اس کو سلسلہ وہاں چلتا ہے, تو اس بستی کے اندر جو امیر ہیں اس وقت ان کے خلاف پچھلے 3-4 سالوں میں اتنا کچھ لکھا, خود دیوبندی حضرات نے, دیوبند سے فتویٰ بھی جاری ہوا. دیکھیے تعصب اور تہذب ہوتا تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, اپنوں کو بچا لینا چاہیے تھا, نہیں بچاتے. حالانکہ اس سے نقصان ہو سکتا تھا, لیکن ہوا بھی ہوگا. لیکن نہیں, حق بات کہنی ہے, یہ مجبوری ہے. جو آپ حق سمجھتے ہیں, اب یہ حق ہے کہ نہیں ہے, اس کا حتمی فیصلہ اللہ فرمائیں گے, وہ بندوں کا کام نہیں ہے. لیکن اہل علم کی ذمہ داری کہ جہاں وہ غلطی پائیں اس کی حفاظت کریں. تو امید ہے اس تفصیل سے کچھ بات ذہن میں آ گئی ہوگی. تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ علماء کیوں دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں. بھائی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں, اور صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں, ان کا کام ہے ایسا سمجھنا. اور گمراہی کا مطلب کفر اور شرک اور بدعت ہی نہیں ہوتا, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے راستے سے ہٹے ہوئے. بلکہ میں آپ کو معلوم ہے, خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ ضال استعمال کیا ہے, تو اس کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے. راستے کے متلاشی ہونے کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راستے کی تلاش میں ادھر ادھر ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جب تک وحی نہیں آئے گی تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کہاں جانا ہے. تو اللہ نے وہاں ضالن کا لفظ استعمال کیا ہے. عجیب بات ہے, گم شدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ضال. تو اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. اس بنیاد پر جو ہے فتوے لگا دیتے ہیں لوگ کفر کے. تھانوی صاحب پر اس پر فتویٰ لگا ان کے ترجمے پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب باتوں کو بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. تنقید کرنا برائے تنقید جائز نہیں ہے, لیکن علمی طور پر اہل علم کے لیے یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ضروری ہے, واجب ہے کہ وہ جہاں غلطی دیکھیں اس کی وضاحت کریں, خواہ وہ کسی کے خلاف جائے. اسی لیے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم, پھر وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے اس میں نہیں ڈرتے, اور ان کو نہیں ڈرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے.